BS Official Islamic YouTube channel. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا وملجانا وربنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر يم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا يا شفيع طبيبنا يا ذنوبنا قولنا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صرف 10 رحمتیں نازل نہیں بس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے. آئیے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آج جو میں آپ کے سامنے موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے کارنامے، انہیں دین اسلام کی کیسے صحیح کی، دین اسلام کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی، دین اسلام کو کیسے مضبوط کیا اور منکرین اسلام، مخالفین، دشمنان اسلام کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کیا اور کیا کیا کارنامے سارے انجام دیے. اور آج کل کی لادینیت، الحاد جو یورپ امریکہ سے آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل، چھوٹے بڑے بزرگ ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں. اگر ان کے کارنامے کو دیکھا جائے، ان کے گناہوں اور ان کی حرکات و سکنات پر دیکھا جائے تو ایک مخلص سمجھدار مسلمان کانوں کو ہاتھ پکڑے کہ یار یہ مسلمان ہے. باعث زواج الاخرى رضی اللہ تعالی عنہ بہت قریب ہی آنے والا ہے. میں نے سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ نہ کچھ شان بیان کی جائے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر کا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ یقیناً ہی وفا و عشق ہو، محبت ہو، جذبہ شوق شہادت ہو، وفا ہو، جنگ و جدال ہو، میرے آقا کریم علیہ السلام کے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے، سینہ تان کہتے تھے کہ میں اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ کسی کی جرأت تک نہ ہوتی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کر سکے۔ یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے پورے دین اسلام کو حفاظت کا سب سے بڑا فرض ادا کیا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ رفاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری وفات کے بعد مدینے میں انتشار پھیل گیا، فتنہ و فساد ہونے لگے، لیکن آپ نے اپنی تلوار کے ساتھ، جنگ و جدال کے ساتھ ان کو روکا۔ کئی قبائل، کئی علاقے بغاوت پر آ گئے، منافقین گلو کر گئے، انصار و مہاجرین میں گفتگو پیدا ہونے لگی، امت بکھرنے پر آ گئی، لیکن آپ نے امت کو بکھرنے نہیں دیا۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ دیا، امت کو ایک بنانے کی کوشش کی، خلافت راشدہ کی بنیاد رکھی، نظام حکومت قائم کیا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ تھی اسلام کی سب سے بڑی حفاظت۔ اگر اس وقت امت بکھر جاتی تو نہ نماز رہتا، نہ قرآن رہتا، نہ دین رہتا، نہ اسلامی ریاست رہتی۔ منافقین نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، روزہ تو رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ ایک ایسا فتنہ تھا جو اسلام کی بنیادیں اور اسلام کے نظام کو تباہ و برباد کر دیتا۔ تب جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول سے کہا کہ آپ ان سے لڑے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور حضور کے فرمان کے انکار بھی کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ رسی بھی روکیں گے، قسم کھا دی آپ نے، فرمایا اگر وہ رسی بھی روکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے جہاد کروں گا، جنگ کروں گا۔ یہ اعلان اسلام کے مالی نظام کو بچانے کے لیے تھا۔ زکوٰۃ رک جاتی، اسلام کی معاشیت تباہ ہو جاتی، ریاست کا نظام رک جاتا، فکر و فساد ہو جاتا، دین کمزور ہو جاتا، امت گمراہی میں پڑ جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا دین ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلم قذاب جس نے نبوت کی جھوٹے دعوے کیے، نبوت کے دعوے کر کے اٹھ کھڑے ہوئے، پورا عرب مرتد ہونے والا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 لشکر روانہ کیے، سیدنا خالد بن ولید کو قیادت دی، جھوٹے انبیاء کا خاتمہ کیا، عرب کو اسلام میں واپس لایا۔ یہ وہ کام تھا اگر آپ نہ ہوتے تو آج قرآن و سنت کی شکل موجود نہ ہوتی۔ آپ نے جنگ جمامہ میں سینکڑوں حفاظ کریم شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا خلیفۃ المسلمین، یا خلیفۃ الرسول، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ حفاظ شہید ہوتے رہے
تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر جنگ یمامہ کے اندر حفاظ کریم قرآن کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے تردد کیا، پھر فرمایا یہ کام خیر کا ہے، اچھا کام ہے، اسے ضرور کرو۔ قرآن کو پہلی بار مصحف کی شکل میں جمع کروایا گیا، تحریر و ترتیب کا کام مکمل کرایا گیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کمیٹی کی گئی، ہر آیت پر 2 گواہ لائے گئے اور قرآن مکمل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتنہ کرتا تھا اس پر سختی سے پیش آتے تھے، دین میں مضبوط تھے، سنت میں پختہ تھے، فیصلوں میں رسول کے طریقے کے پابند تھے۔ اسی لیے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے نا، ابو بکر اور عمر کو لازم رکھو۔ انہوں نے ہر مسئلے میں فرمایا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو ہر صحابہ کا نام ہے، خلفائے راشدین نے خاص طور پر، لیکن انہوں نے خاص طور پہ یہ ارشاد فرمایا میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس سے سنت کا پورا نظام محفوظ ہوا۔ اور آج کل ہمارے مخالفین دین اسلام کے حد سے باہر چلے جا رہے ہیں۔ جہاں دیکھو اسلام پر کون سی بات ہو رہی ہے، کبھی کون آ کے لائیو ریکارڈنگ مووز بنا رہا ہے، اسلام کو مٹایا جا رہا ہے۔ دین اسلام خاص طور پر اس عوام کو، عوام اہل سنت کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے، تاکہ عوام علماء سے، مفتیان کرام سے دور ہو جائے گی تو اسلام خود بخود کمزور ہو جائے۔ آج اگر نوجوان کے نسل میں یہ ذہن بنایا جائے کہ مولوی ایک فتنہ و فساد ہے، مولوی تو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، جنگ و جہاد کی بات کرتا ہے، قتل و غارت کی بات کرتا ہے، دیکھیے جہاد کے بارے میں تو صریح آیت مبارکہ ہیں۔ امت کے اندر شروع سے جہاد لازم تھا۔ اگر کوئی فتنہ فساد کرے، شرک کرے، ظلم کرے تو اس کے ساتھ جنگ و جدال کیا جائے۔ انہی تلواروں کے سائے میں تو اسلام سربلندی پر آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال تک اپنے اپنے دور کے مطابق تلوار کے سائے میں حکمت و دنائی کے ساتھ اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، یہاں تک کہ یورپ، امریکہ تک اسلام پھیلا، فارس روم کو فتح کیا۔ آدھی سے زیادہ دنیا فتح ہو گئی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ ہمارے صحابہ کرام نے کیا۔ اور آج کی لادینیت وہ یورپ سے لایا ہوا دین جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہماری سوچ کو بدلا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو بدلا جا رہا ہے۔ کیسے بدلا جا رہا ہے؟ آج سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، آج بچے کے پاس سوشل میڈیا ہے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، انسٹاگرام اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، فیس بک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ اس پر کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ آپ خود جانتے ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان پہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، قرآن یاد نہیں ہے، سنت یاد نہیں ہے، حدیثیں یاد نہیں ہے، لیکن گانے یاد ہیں، انبیاء کرام کی نام یاد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء یاد نہیں ہے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا
کہ خلفائے راشدین کون تھے، وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، نام یاد نہیں ہے. لیکن آج اپنے بچوں سے پوچھا جائے جن کی سوچ چینج کی گئی ہے، ان سے پوچھا جائے کہ پاکستانی کے کھلاڑیوں کے نام کیا ہے، کتنے کھلاڑی ہیں، آپ کو ایک ایک نام اور نشانیوں کے ساتھ بتائے گا. یہاں تک کہ ان کی جو جیکٹس ہوئے، جو وردی بنی، ان کے نام اور اس کے نمبر تک بتائے گا کہ فلاں نے یہ جیکٹس بننے، فلاں کا نام یہ ہے. لیکن آج قرآن کے بارے میں پوچھا جائے کہ فلاں پارے میں کون سی آیت ہے، فلاں پارے میں کون سی سورت ہے، تو بچہ یہ نہیں بتا سکے گا. وہ صحابہ کرام کا دور تھا. آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر احسان ہے، جنہیں قرآن جمع کر کے دیا، جنہیں امت کو بکھرنے سے، انتشار ہونے سے بچایا، امت کی حفاظت کی. ان کا احسان ہے، صحابہ کرام کا احسان ہے. یہ جمع نہ ہوتا تو دین و اسلام آج مٹ چکا ہوتا. آج امت مسلمہ، دیکھو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. عربوں کی حکومت کیوں نہیں ہے آج؟ 100 سال پہلے ترکی کی حکومت تھی، لیکن کچھ منافقین نے عربوں کو ورگلایا. دیکھو تم عربی ہو، تمہارا نبی عربی تھا، تمہاری ریاست عربی ہے، تمہارا خاندان پورا عربی ہے، لیکن تم پر جو حکومت کرتی ہے وہ ترکی مسلمان کرتے ہیں. کیا تم ترکوں کے غلام بنو گے؟ وہ بغاوت پر آ گئی، ترکوں سے لڑے، چھینی. لیکن جب چھینی تو کن کے ہاتھ میں گئی؟ ریزو کے ہاتھ میں گئی. ارے سوچنا تو یہ چاہیے تھا، اگر میرے پاس نہیں ہے تو دوسرے مسلمان کے پاس تو ہے. اگر میرے منہ سے نوالہ چھیننے والا ایک مسلمان ہے تو کوئی بات نہیں، بھائی ہے نا. اگر میرے منہ سے نوالہ ایک غیر مسلم چھین لے گا تو کیا بنے گا؟ یہاں تو دین اسلام کا نقصان ہے نا. آج غلامی کر رہے ہیں. یاد رکھیے، دین اسلام کو سمجھنا اور اس کا محافظ بننا یہ آسان نہیں ہے. لیکن اتنا یاد رکھیے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں دین اسلام کے لیے. کیا میں نے کچھ کیا؟ کیا میں نے اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہاں تک بات بولیے کہ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ کہیں ہم انگریزوں کی غلامی تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم صرف 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم گھر میں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں یا انگریزوں کی باتیں کرتے ہیں، فلمیں ڈرامے تک دیکھتے ہیں؟ ہمارے اذہانوں کو اسی طرح بدلا گیا ہے، ہماری سوچ کو اسی طرح بدلا گیا ہے. آج یورپ اور لادینیت، اب یورپ اور امریکہ سے لایا ہوا دین ہمارے مائنڈ کو چینج کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام یہ بتاتا ہے، لیکن ہوتا جھوٹ ہے. آج دیکھ لیں مرزا انجینئر کی باتیں، طارق مسعود کی باتیں، جو اپنے آپ کو بڑا مفتی اور فنکار سمجھتے ہیں، کہتے اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، حالانکہ اس کو قرآن تک پڑھنا صحیح نہیں آتا. حدیث بیان کرتا ہے وہ بھی جھوٹی روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے، جیسے شیعہ کرتے ہیں. سب سے جو بڑے دشمن رہے ہیں نا اسلام کے، ہم اپنے آپ کو کہتے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ہوتے مخالفین ہیں. خود کہتے ہیں کہ میں اسلام کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں اسلام کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ شروع سے رہا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب منافق نے سر اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر سے، غیب بتانے والے آقا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب جانتے تھے منافقین کو، لیکن ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا ستیہ ناش نیست و نابود کر دیا۔ حضور کے بعد بھی اور آج بھی کچھ مولوی ٹائپ کے منافقین ہیں جو اسلام کو گرانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ منافقین کہتے ہیں کہ دین اسلام پر چلنا مشکل ہے، جہاد مشکل ہے۔ دیکھیے، اگر ریاست اسلامیہ قائم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو سب کچھ آسان ہو سکتا ہے، دین اسلام تخت پر آ سکتا ہے، لیکن کچھ منافقین ایسے ہیں جو اسلام کو، دین اسلام کو تخت پر نہیں آنے دیتے۔ آج آپ جائیں پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں پر آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں اپنے ملک کی مخالفت کرتا ہوں، میں اپنے پاکستان کو نہیں مانتا، صرف اتنا کہہ دیں، 12 بندے کھڑے ہو کر آپ کے سامنے آ جائیں گے لڑنے کے لیے، آپ کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بولے آپ نے پاکستان کے بارے بولا، وطن کے بارے بولا، تیری جرات کیسی ہوئی، ہمت کیسی ہوئی؟ وہیں پر اگر آپ دین اسلام کی بات کریں، مذہب کی بات کریں، یہ تو مولوی ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا ساتھ دینے کے لیے۔ وجہ ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہنوں سے دین اسلام کی اہمیت مٹائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام ریاست سے کوئی معاملہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بس نہیں ہے۔ آج مذہب کی بات کرے لا دینیت کے سامنے، الہاد کے سامنے، تو اس کو مرچ لگ جاتی ہے، کہتے کہ یہ مولوی، یہ بندہ دین اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ تو انتہا پسند ہے، تشدد پسند ہے۔ آج ایک مولوی جا کر کہے الہاد سے، لا دینیت سے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے میں خوش نہیں ہوں، کوئی تعلق نہیں ہے، وہی لا دینیت، وہی الہاد اس کو گلے لگائے گا، کہے گا تو زبردست بندہ ہے، تو میرے کام کا بندہ ہے۔ ایک شخص چڑ میں دین اسلام کو کوئی حیت نظر نہیں آ رہی اس پہ کہ مسلمان بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اگر وہ لادینیت اور الہاد کے سامنے جا کر کہے کہ میں مذہب کو چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں دین اسلام تخت پر ہے، اس ریاست میں دین اسلام کی باتیں ہو، اللہ رسول کی باتیں ہو، وہی لادینیت، وہی الہاد پرست، عقل پرست شخص اس کے مخالف ہو جائے گا۔ کہا کہ یہ انتہا پسند ہے، تشدد پسند ہے، میں اس کے مخالف ہوں، میں اس کو نہیں مانتا۔ اتنی نفرت آج کل ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں بھری جا رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر چلنے اور مخالفین کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔